إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ چل رہا ہے کہ 10 عنوانات ہیں، 10 پوائنٹس ہیں، ان میں تمام سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن میں سے 7 پوائنٹس مکمل ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کے کیا حالات تھے۔ دوسرا پوائنٹ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش و پرورش۔ تیسرا پوائنٹ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور نکاح۔ چوتھا پوائنٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا مل جانا۔ پانچواں پوائنٹ تھا مکی دور اور دعوتی دور، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کس طرح سے اپنے 13 سال گزارے، جن میں سے پہلے 3 سال چھپ چھپ کر دعوت تھی، پھر اس کے بعد 4 سال کھلم کھلا دعوت رہی، پھر اس کے بعد 3 سال بائیکاٹ کے رہے۔ تو یہ 5واں پوائنٹ ہو گیا۔ چھٹا پوائنٹ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے 2 بڑے اہم واقعات جو 10 نبوی کے بعد پیش آئے، جو عام الحزن یعنی حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد جو واقعات پیش آئے، جو مکے کے باہر کی دعوت کا زمانہ تھا۔ تو پہلا واقعہ تو طائف کا دردناک واقعہ، اور دوسرا اسراء اور معراج کا واقعہ۔ تو یہ جو ہے کل 6 پوائنٹس تھے، اور 7واں پوائنٹ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانا۔ تو اس سے متعلق بھی تفصیلات آ چکی ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، تو آپ کا مدنی دور جو 10 سالہ آپ کا مدنی دور ہے، اس کو 8ویں نمبر پر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں، اور اس کا واقعہ بھی آ چکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ اپنے ننیال میں بنو نجار میں آپ قیام کریں، لیکن یہ کہ آپ نے اپنے طور سے اس کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ ہر ایک کی طرف سے، ہر قبیلے کی طرف سے دعوت تھی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، ہمارے یہاں تشریف لائے۔ آپ نے اپنی اونٹنی کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور فرمایا کہ انہا مأمورہ، کہ اللہ کی طرف سے اس کو جہاں حکم ہوگا وہاں پر یہ ٹھہرے گی۔ چنانچہ یہ جا کر بنو نجار ہی میں جا کر ایک میدان میں بیٹھ گئی، اور پھر وہاں سے اٹھ کر ایک مکان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، جو مکان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ اس سلسلے میں ایک بڑا اہم واقعہ اور ایک بڑی اہم بات علماء نے لکھی ہے تاریخ کی کتابوں میں، جو سن کر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں ٹھہرے، تو بظاہر تو آپ مہمان تھے، حضرت ابو ایوب انصاری میزبان تھے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے خدمت کا حق ادا کیا تھا، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہاں بھی فقر و فاقہ ہی تھا، بہت زیادہ آسودگی نہیں تھی۔ جو گھر میں بنتا سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نوش فرماتے، تو جہاں پر آپ کے انگلیوں کے نشانات ہوتے، وہیں سے ابو ایوب اور ایوب ان کی اہلیہ دونوں وہیں سے کھانا تناول فرماتے۔ یہ محبت اور عشق کی بات تھی۔ ایک مرتبہ کھانا بھیجا تو ویسے ہی واپس آ گیا، انگلیوں کے نشان نہیں تھے، تو بھاگے بھاگے آئے نیچے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کے منزلے پر رہتے تھے، اور یہ میاں بیوی اوپر کے منزلے پر بالا خانے پہ رہتے تھے۔ تو دوڑے دوڑے آئے نیچے کہ اللہ کے نبی آج آپ نے اپنے کھانے میں سے کچھ تناول نہیں فرمایا۔ تو فرمایا کہ اس کھانے میں
پیاز اور لہسن کی بو آ رہی تھی، اور میرا چونکہ فرشتوں سے ہم کلامی ہوتی ہے تو اس لیے میں اس کو پسند نہیں کرتا، تم چاہے تو اس کو کھا لینا۔ تو اس کے بعد سے پھر جو ہے پیاز اور لہسن کا استعمال بند کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بالا خانے میں اوپر کے حصے میں رہتے تھے، ہمارے ہاتھ سے پانی کا گڑھا گر گیا، پھسل گیا اور پھوٹ گیا۔ اب جس کی وجہ سے اندیشہ یہ تھا کہ پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹپکے گا، نیچے جائے گا، تو فوراً فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی بڑا کپڑا تھا، ہمارے اوڑھنے کا لحاف، اوڑھنے کی چادر تھی، ہم نے اس کو بچھا کر پوری طرح سے پانی اسی میں جذب کر دیا، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ تو بہرحال انہوں نے میزبانی کا حق ادا کیا، لیکن علماء نے اس سلسلے میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش سے 700 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا، اسعد اس کا نام تھا، اور یمن کے بادشاہ کو اس زمانے میں تبع کہا جاتا تھا۔ جیسے فارس کے بادشاہ کو کسریٰ اور روم کے بادشاہ کو قیصر، تو ایسے ہی یمن کے بادشاہ کو اس زمانے میں تبع کہا جاتا تھا۔ بڑا دیندار اور بڑا مذہبی قسم کا بادشاہ تھا، عدل و انصاف کیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس کا یثرب سے گزر ہوا، جو بعد میں اب مدینہ کہلاتا ہے، یہاں سے گزر ہوا۔ اس کے ساتھ علماء کی ایک جماعت بھی تھی، تقریباً 400 علماء کی جماعت تھی۔ تو جب یہ یہاں سے گزرے، اس مقام سے یہاں پر انہوں نے قیام کیا، تو ان کے علماء نے، وہ اس زمانے کے حق پرست علماء تھے، یہود علماء تھے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ نخلستانی وادی ہے جہاں پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، یہ ان کا دار الہجرت ہے، تو لہٰذا آپ ایسا کریں۔ ان علماء نے درخواست کی اپنے بادشاہ سے کہ ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم یہیں پر سکونت اختیار کریں، ہم یہیں پر قیام کریں، آپ ہم کو اس کی اجازت دیں۔ جب بادشاہ نے سارا واقعہ سنا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم سب کو اجازت ہے۔ سب کو اس بادشاہ نے وہاں پر بسایا، ان 400 علماء کو، اور ہر ایک کے لیے ایک مکان تعمیر کر دیا، اور ہر ایک کا وہاں پر نکاح کرا کر دیا، گویا کہ پورا گھر بسا کر دیا۔ اور ایک گھر اس نے خصوصی طور پر تعمیر کیا، اور وصیت اس نے لکھی کہ میں یہ گھر تعمیر کر رہا ہوں اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہاں پر آنے والے ہیں، اور ان کے لیے یہ مکان ہوگا۔ اور ایک عالم کے سپرد کر دیا کہ اگر آپ کے زمانے میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنی اولاد کو، وہ اپنی اولاد کو، وہ اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتے جائیں کہ یہ مکان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جس مکان میں رہتے تھے وہ وہی مکان تھا جو تبع بادشاہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعمیر فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس وہ وصیت نامہ، وہ خط موجود تھا، اور وہ لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ دیکھیں اللہ کے نبی، کہ میرے پرکھوں سے، میرے آبا و اجداد سے یہ امانت میرے پاس چلی آ رہی تھی، تو یہ امانت آج آپ کے سپرد ہے۔ تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میزبان تو تھے ہی، لیکن حقیقی طور پر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول خود میزبان تھے، اور حضرت ابو ایوب انصاری 7 پشتوں سے یا 700 برس سے وہاں پر بطور مہمان کے رہ رہے تھے، بطور امانت دار کے وہاں پر رہ رہے تھے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام تھا جو 700 سال پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ بہرحال جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر مدینے میں رہنے والے چند قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہاں پر یہود آباد تھے جو پڑھی لکھی قوم تھی، اور کسی زمانے میں رومن بادشاہ کی طرف سے ستائے گئے تھے، ظلم و ستم ڈھایا گیا تھا، تو یہ روم سے ہجرت کر یہاں پر آئے تھے اور مدینے میں رہتے تھے۔ یہاں پر تورات کے بڑے بڑے عالم موجود تھے، بلکہ یہاں پر ایک بہت بڑا ادارہ یا مدرسہ تھا جو بیت المدارس کے نام سے کہلاتا تھا۔ یہ ان کا مرکزی ادارہ تھا جہاں پر تورات پڑھائی جاتی تھی، سنائی جاتی تھی، اور اس پر ریسرچ اور تحقیق ہوتی تھی۔ تو بڑے بڑے علماء ان کے موجود تھے۔ ان کا کاروبار عام طور سے کھجوروں کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا تھا، اور یہ بڑے مالدار قسم کے لوگ تھے، تو اسی وجہ سے یہ وہاں کے رہنے والوں کو قرضہ دیا کرتے تھے کہ یہود آج بھی ساری دنیا میں سود کی ساری معیشت انہی کے ہاتھ میں چلتی ہے، سارے دنیا کے بینکس انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو بہرحال اس زمانے میں بھی ان کا ایسے ہی تھا۔ تو ایک تو
یہود آباد تھے۔ دوسرے مدینے کے رہنے والے انصار جو کہلاتے ہیں وہ تھے، ان میں دو قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ یہ ان دونوں قبیلوں میں ایک بہت لمبی لڑائی چلی تھی اور ابھی قریب ہی میں ان کی لڑائی ختم ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے درمیان صلح کر دی تھی اور ایک شخص کو طے کیا تھا کہ ہم اس کو اپنا بادشاہ طے کریں گے، وہ تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جو بعد میں چل کر منافقین کا سردار کہلاتا ہے۔ تو اس کو طے کیا تھا کہ بادشاہ بنائیں گے، لیکن اسی زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہاں پر پہنچی اور آپ یہاں پر ہجرت کر کر تشریف لائے، تو اب اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس کو بادشاہ تو نہیں بنایا گیا، لیکن بہرحال یہ مدینے کے رہنے والے تھے۔ تو ایسے ہی چند لوگ تھے، عبداللہ بن ابی کی طرح کے چند لوگ تھے کہ جن کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حسد اور بغض تھا۔ بظاہر انہوں نے اپنی دنیاوی مفاد کے لیے یا دنیاوی مشکلات سے بچنے کے لیے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن یہ بعد میں چل کر منافقین کہلائے، جو بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے اللہ رسول کی محبت نہیں تھی، بلکہ جو ہے اندر سے دشمنیاں رکھتے تھے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہ ایک جماعت تھی، یعنی ایک مخلصین تھے جو انصار کہلاتے ہیں اور ایک منافقین تھے جو انہی کے درمیان تھے۔ انصار کا مشغلہ عام طور سے کھیتی باڑی تھی، کھجور کے باغات وغیرہ تھے، تو اس طرح سے کھیتی باڑی کرنے والے کم درجے کے یعنی کسان طبقے کے یہ لوگ تھے۔ یہود جو تھے وہ بڑے ساہوکار قسم کے لوگ تھے، یہ ان سے کم درجے کے تھے۔ پھر اس کے بعد اب ایک تیسری جماعت یہاں پر آئی تھی، وہ مہاجرین کی جماعت تھی۔ ہجرت کر کر یہ مکہ مکرمہ سے یہاں پر تشریف لائے تھے، یہ لٹے پٹے لوگ تھے، یہ اپنا جان مال سب کچھ وہاں نچھاور کر کر اور سب کچھ قربان کر کر یہاں پر اپنی جان لے کر صرف آئے تھے اور ان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، تو لہٰذا یہ غریب قسم کے مسلمان تھے جو مکے سے مدینہ تشریف لائے تھے۔ تو یہ تین قسم کے لوگ تھے۔ اچھا، اسی کے درمیان ایک بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہجرت فرمانا یہ اتنا بڑا عمل تھا اور اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی فتوحات کا دروازہ کھول دیا اور ایک ریاست مدینہ کا قیام اس کے ذریعے سے وجود میں آیا۔ تو لہٰذا ہجرت ایک سمبولک چیز تھی اور ایک ایسی چیز بن گئی تھی جو اسلام کی فتح کا اور اسلام کے شاندارانہ نظام کی ایک علامت بن چکا تھا۔ تو اسی وجہ سے بعد میں چل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس بارے میں مشورہ ہوا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خط بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ اے امیر المؤمنین، آپ کی طرف سے خطوط آتے ہیں، احکامات آتے ہیں، لیکن اس کے بعد تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، تو پتہ نہیں چلتا ہے کون سا خط پہلے ہے کون سا خط بعد میں ہے۔ تو حضرت عمر نے مشورہ کیا کہ چلیے ہمیں کوئی کیلنڈر شروع کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی کیلنڈر کا رواج نہیں تھا، بلکہ بڑے کسی واقعے کی وجہ سے لوگ اپنی تاریخوں کو یاد رکھتے تھے۔ جیسے کہ اس سے پہلے ذکر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے کہ واقع فیل کے 55 دنوں کے بعد آپ پیدا ہوئے، کوئی باقاعدہ کیلنڈر نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیلنڈر کی ابتدا کہاں سے ہو۔ کسی نے کہا حضور کی پیدائش سے ہو، کسی نے کہا حضور کی وفات سے ہو، کسی نے کہا ہجرت سے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی رائے کو پسند کیا، یہ حضرت عثمان اور حضرت علی کی رائے تھی۔ چنانچہ ہجرت سے یہ ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے جس کا دار و مدار چاند پر ہوتا ہے، تو لہٰذا آج ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے رمضان، ہمارے عیدین کا سارا دار و مدار اسی چاند پر ہوتا ہے۔ البتہ آپ نے ہجرت تو فرمائی ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن چونکہ آپ نے ہجرت کا ارادہ محرم کے مہینے میں فرمایا تھا، اس لیے حضرت عمر نے پہلا مہینہ محرم ہی کا قرار دیا۔ تو بہرحال یہ ہجری کیلنڈر اسی ہجرت کی بنیاد پر شروع کیا گیا۔ اب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے جو بڑے یہود اور علماء تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رابطہ کیا، بلکہ جو ہے انہوں نے بھی حضور سے رابطہ کیا، اور چونکہ ان کی کتابوں میں یہ بات آئی تھی کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی صفات، ان کی علامات ساری کی ساری یہاں پر موجود تھیں۔ چنانچہ کچھ حق پرست علماء تھے جنہوں نے آ کر اسلام قبول کیا، چنانچہ اس میں بہت سو کے نام آتے ہیں، لیکن ان میں سے یہود کی اکثریت وہ تھی کہ جنہوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ کیا تھی کہ یہود یہ بنی اسرائیل میں سے آتے ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ رہا کہ اس قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے 60,000 انبیاء صرف بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ تو لہٰذا بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اصل میں اس کی تاریخ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ہی کا لقب ہے اسرائیل، اور ان کے 12 بیٹے تھے جن میں سے ایک یوسف علیہ السلام۔ یہ 12 بیٹوں سے 12 خاندان بنے اور یہی بنی اسرائیل کہلائی۔ اور یہاں پر بنی اسماعیل میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں، سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان کو حسد اور بغض اس بات کا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کو تو پتا تھا، یقین تھا، علامتیں معلوم تھی، لیکن ان کو حسد اس بات کا تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے اور بنی اسماعیل میں کیوں آئے، بس اس وجہ سے انہوں نے بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن جو حق پرست علماء تھے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ جب تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو آئے حضور کی خدمت میں۔ اس وقت آپ لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، تو سب سے پہلی بات عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، جیسے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو میرے دل نے یہ گواہی دی یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، اتنا نورانی چہرہ یقیناً کسی سچے اور امانت دار کا چہرہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد پہلا کلام جو سنا وہ کلام یہ تھا، ایھا الناس، اے لوگو، فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وافشوا السلام، اور سلامتی کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام وصلوا الارحام، اور رشتہ داریوں کو آپس میں جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں ایسے وقت میں نماز پڑھو جب سارے کے سارے لوگ آرام کر رہے ہوں، نیند کے مزے اٹھا رہے ہوں، تم اس وقت جو ہے اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تدخلوا الجنۃ بالسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پہلا کلام یہ سنا اور فوراً ایمان لائے، حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایمان لایا ہوں لیکن میں اپنی قوم کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، تو لہٰذا آپ ایسا کریں میری قوم کو بلا لیں اور میں ایک طرف ایک کونے میں چھپ کر بیٹھوں گا، آپ ان سے میرے بارے میں دریافت کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ایسے ہی کیا کہ یہودیوں کو بلایا، بہت سارے لوگ آئے، پوچھا تمہیں عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ کہا کہ بہت اچھا آدمی ہے، ہمارا سردار ہے، ہمارا عالم ہے، اور ان کا باپ بھی ہمارا سردار تھا، اور بہت ساری صفات بتائیں۔ تو پھر کہا کہ اگر عبداللہ بن سلام مجھ پر ایمان لے آئے تو کیسا ہوگا؟ کہا کہ عبداللہ بن سلام تو آپ پر ایمان لا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن سلام کو آواز دی، وہ پیچھے سے اٹھ کر آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے درمیان کا سب سے بدترین آدمی ہے، برا آدمی ہے، ابھی جس کو اچھا کہہ رہے تھے اسی کو فوراً برا کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ ایسی یہود کے ایک بڑے عالم تھے میمون بن یامین، ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا، وہ بھی آ کر مسلمان ہو گئے۔ غرض یہ کہ بہت سے لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے تھے، لیکن عمومی طور پر یہودیوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ اسی موقع پر ایک بہت اہم واقعہ پیش آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ یہ خود اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں، بخاری میں ان کی روایت موجود ہے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لانے والے 11 لوگ تھے، ان میں سے ایک حواری کے ساتھ ان کی ملاقات تھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی عمر تھی، علماء نے مختلف اقوال لکھے ہیں، لیکن کم سے کم یہ ہے ان کی 250 سال کی عمر تھی۔ جب یہ اسلام لائے تو ان کی عمر 250 سال کی تھی۔ یہ فارس کے ایک شہر رام ہرمز کے رہنے والے تھے اور مجوسی خاندان میں پیدا ہوئے تھے، آگ کی پرستش کرنے والے پارسی لوگ جو ہوتے ہیں اس خاندان میں پیدا ہوئے۔ باپ اپنے علاقے کے بڑے چودھری تھے، بڑے ذمہ دار تھے، اور بڑے ناز و نعمت سے ان کو پالا تھا، اور ذرا بھی ان کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا تھا، مطلب آرام اور آسائش کی وجہ سے، قید کی وجہ سے نہیں۔
تو بہرحال ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے بڑے باغات اور کھیت وغیرہ تھے، تو باپ نے ایک دن کسی مشغولی کی وجہ سے خود نہیں جا سکتے تھے کھیت پر، تو ان کو بھیجا، سلمان فارسی کو بھیجا، کہا کہ جا کر کھیت کی خبر گیری کر آ۔ وہاں پر پہنچے تو راستے میں دیکھا کہ ایک گرجا گھر ہے، ایک عبادت گاہ ہے، اور وہاں سے اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ جب وہ وہاں پر گئے تو وہ عیسائیوں کا ایک عبادت گاہ تھا، گرجا تھا، چرچ تھا، اور وہاں پر وہ لوگ عبادت کر رہے تھے، اس لیے کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا دین اپنے صحیح معنوں میں باقی تھا، تو لہٰذا وہ لوگ عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے جا کر جب معلومات لی تو پتہ چلا کہ یہ دین تو ہمارے دین سے زیادہ بہتر ہے، جو آگ کی پرستش کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک اللہ کو ماننے والے یہ زیادہ بہتر ہیں۔ چنانچہ یہ جب واپس گھر پر آئے اور رات میں دیر سے آئے، باپ کے سامنے ساری بات رکھی کہ یہ ہمارے دین سے زیادہ بہتر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دین اس کو ہم کو قبول کرنا چاہیے۔ تو باپ نے سختیاں کی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی وغیرہ، ان کے اوپر بڑے مظالم ہوئے۔ پھر انہوں نے چپکے سے ایک خط عیسائیوں کے نام بھیجا کہ تمہارا سب سے بہترین مقام کہاں پر ہے جہاں پر عیسائیت کو سیکھا جا سکتا ہے؟ تو وہاں سے جواب آیا کہ ملک شام ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے جو ہے اپنے باپ کی قید سے آزاد ہوئے اور بھاگ کر یہ فارس سے ملک شام چلے گئے۔ وہاں پر ایک عابد، ایک بڑے عالم کی خدمت میں رہے اور ان سے عیسائیت کو سیکھا۔ جب ان کے انتقال کا موقع آیا، ان سے پوچھا کہ حضرت اب میں دین حق کی تلاش میں اور کہاں جاؤں، مجھے اب کس کی خدمت میں جانا چاہیے؟ انہوں نے کہا نصیبین ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک بڑے عالم ہے، وہاں پر چلے جاؤ۔ وہ وہاں چلے گئے۔ وہاں جب اس عالم کا انتقال ہونے لگا، ان سے پوچھا اب کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ عبوریہ کے مقام پر چلے جاؤ، وہاں ایک بڑے عالم ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہاں گئے، ان کے انتقال کا موقع آیا تو اس نے کہا کہ اب جو ہے میرے بعد دنیا میں اور کوئی بڑا عالم نظر نہیں آ رہا ہے، البتہ تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک نبی آنے والے ہیں جن کا زمانہ بڑا قریب ہے، اور وہ مکے میں پیدا ہوں گے اور یثرب میں جو کھجوروں کی وادی ہے وہاں پر یہ ہجرت کریں گے۔ اگر تمہارا بس چل سکے تو تم وہاں تک پہنچ جانا، اور ممکن ہے تمہاری ان نبی سے ملاقات ہوگی۔ چنانچہ یہ سلمان فارسی، ان کے پاس کچھ پونجی تھی، مال و متاع جمع تھا، انہوں نے یہودیوں کے ایک قافلے سے ملاقات کی جو مدینے کی طرف آ رہا تھا اس زمانے میں۔ تو ان سے کہا کہ کیا آپ مجھے مدینے تک پہنچا سکتے ہیں، اور میری یہ کارگزاری ہے اور میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ساتھ میں لے کر چلیں گے، لیکن آدھے راستے پر سارا مال ان کا لوٹ لیا اور ان کو غلام بنا دیا، قیدی بنا دیا، اور لا کر مدینے میں بیچ دیا۔ اب ان کو جب مدینے پہنچ گئے تو ان کو اتنا تو اطمینان ہو گیا کہ میں جس جگہ پر مجھے پہنچنا ہے وہاں پر میں پہنچ چکا ہوں۔ تو لہٰذا اب جو ہے فرماتے ہیں کہ تقریباً 10 لوگوں نے مجھے بار بار خریدا اور بیچا، چونکہ غلام بن چکے تھے تو لہٰذا اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو 10 آقا میرے بدلتے چلے گئے، یہاں تک کہ میں 10ویں آقا کے پاس تھا اور اس کے باغ میں کام کر رہا تھا، کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، تو نیچے میرا آقا بیٹھا تھا، تو اس کا ایک چچا زاد بھائی بھاگتے بھاگتے آیا اور اس نے بتایا کہ میرے آقا کو کہ ایک نبی آئے ہیں اور جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، مکہ سے آئے ہیں، ان کی فلاں فلاں علامتیں ہیں، تو لہٰذا ہمیں چل کر ان سے ملاقات کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے یہ بات سنی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اسی دن کے لیے تو جی رہا تھا میں۔ چنانچہ وہ فوراً درخت سے نیچے اترے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چپکے چپاتے جو ہے وہاں پر پہنچ گئے، اور حضور کی 3 علامتیں انہوں نے سن رکھی تھیں۔ چنانچہ تھوڑی سی کھجور لے کر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی فقیر اور محتاج ہیں، آپ کے ساتھ جو رہنے والے ہیں یہ بھی سب مہاجرین فقیر و محتاج لوگ ہیں، میں یہ صدقہ لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ اسے قبول کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ میرے لیے جائز نہیں ہے، تم میرے ساتھیوں کو کھلا سکتے ہو۔ تو انہوں نے دل میں کہا ہاں پہلی علامت پوری ہو گئی کہ یہ نبی صدقہ نہیں قبول کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے۔ چنانچہ چند دن گزر گئے، پھر جو ہے کھجور لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے، کہا کہ اللہ کے نبی کہ آپ کی خدمت میں کھجوروں کا ہدیہ ہے، فرمایا کہ ہدیہ قبول ہے۔
تو دوسری علامت پوری ہو گئی۔ اب تیسری علامت ان کو یہ بتائی گئی تھی کہ آپ کے پشت مبارک پر مہر نبوت ہوگی، اس کو دیکھنا۔ تو کچھ دنوں کے بعد پھر حضور کی خدمت میں پہنچے تو حضور اس زمانے میں جنت البقیع میں تشریف فرما تھے، کسی کے جنازے میں تھے، تو بجائے آپ کے سامنے آنے کے یہ سلمان فارسی پیچھے کی طرف آئے تاکہ آپ کی مہر نبوت کو دیکھ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاڑ لیا، جان لیا، تو فوراً اپنے پشت مبارک سے چادر کو ہٹایا اور حضرت سلمان فارسی نے وہ مہر نبوت دیکھی تو فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ تو اس طریقے سے چنانچہ حضرت سلمان فارسی سے پوچھا جاتا تھا آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہتے تھے انا سلمان بن الاسلام، میرا نام اسلام ہے، میرے باپ کا نام اسلام ہے، اس لیے کہ میں نے اسلام کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں اتنے شہروں کی خاک چھانی اور اتنے لوگوں کا غلام بنا اور پھر جا کر میں نے اسلام قبول کیا۔ تو کہتے تھے انا سلمان بن الاسلام، تو یہی سلمان فارسی ہیں، تو یہ مسلمان ہوئے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ آنے کے بعد اپنے لیے ایک مسجد کے قیام کو ضروری سمجھا، ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ مسجد کیا چیز ہے کہ مسجد حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہماری نظروں میں تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ کا نام مسجد ہے، نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر سامنے رکھا جائے تو مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں بلکہ مسجد حقیقت میں ایک تربیت گاہ ہے، ایک دانش گاہ ہے، ایک سکول ہے، ایک مدرسہ ہے اور ایک تعلیم دینے کی جگہ ہے جہاں پر پورے اسلام کی تعلیم کو سکھایا جاتا ہے، جہاں پر قرآن کو بھی سکھایا جاتا ہے، حدیث بھی سکھائی جاتی ہے، جہاں پر معاملات اور معاشرت بھی سکھائے جاتے ہیں، اور جہاں پر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم کے تھے۔ اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو صرف کتابوں سے نہیں سیکھا جا سکتا، بلکہ اس زمانے میں تو کتابیں تھی بھی نہیں، کوئی نصاب نہیں تھا، کوئی سلیبس نہیں تھا، بلکہ بذات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے اور آپ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام سیکھا جاتا تھا۔ تو اسی وجہ سے ان سب چیزوں کا مرکز، ان سب چیزوں کا سینٹر جو تھا یہ مسجد کہلاتی تھی۔ چنانچہ واقعات ملتے ہیں کہ قیدیوں کو پکڑ کر لایا جاتا اور مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا جاتا اور 3 دن نہیں گزرتے وہ مسلمانوں کے اعمال، ان کے حالات اور ان کے تمام شب و روز کو دیکھ کر وہ ویسے ہی مسلمان ہو جاتے، انہیں دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس چیز کا نام مسجد تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کا قیام کیا، اور سہل اور سہیل نامی 2 یتیم بچوں کی ایک جگہ تھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب، تو اس جگہ کو آپ نے خریدنا چاہا۔ ان یتیموں نے کہا کہ ہم تو آپ کو ویسے ہی ہدیہ کرنا چاہتے ہیں، فرمایا کہ نہیں، مسجد کی جگہ ہے، ہم مول کر لینا چاہیں گے۔ چنانچہ 10 دینار میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ رقم ادا کی اور وہ زمین کو خریدا گیا۔ وہاں پر کچھ جو ہے بنجر زمین تھی، کچھ پرانے قبرستان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درست کروایا۔ 3 فٹ تک اس کی بنیاد کھودی گئی اور چوڑائی تقریباً 100 فٹ تھی، 100 فٹ یا 100 ہاتھ تھی، اور اسی طرح لمبائی بھی تقریباً 100 ہاتھ تھی، اور اس کی دیوار آدھی تک تھی، کچی دیواریں بنائی گئی تھی، اور اوپر کھجور کی چھالیں اور کھجور کے پتے ڈال دیے گئے تھے چھت کے طور پر، اور ستون کے طور پر کھجور کے تنے لگا دیے گئے۔ یہ وہ مسجد تھی جو دنیا کی سب سے پہلی تعلیم گاہ تھی، دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی تھی کہ جہاں سے ایسے افراد کو تیار کیا گیا جو قیامت تک کے لیے تمام انسانیت کے لیے نمونہ بن گئے، جو صحابہ کرام کہلاتے ہیں کہ جو جہالت کے انتہا پر تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم گاہ سے، فراغت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان لوگوں کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ ساری دنیا کے لیے ایک مثالی جماعت آپ نے تیار کر دی جو ستاروں کے مانند ہے، جن میں سے جس کی بھی اقتدا کی جائے گی یقیناً آدمی کامیاب ہوگا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی اور مسجد کو آباد کیا۔ جتنا مسجد کو آباد کیا جائے گا اتنا قوموں میں تعلیم عام ہوگی اور سرسبزی اور شادابی آئے گی۔ اسی طرح
طرح جو ہے آبادیوں میں برکتیں آئے گی مسجد کی آبادی کی برکت سے، تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ گر سمجھ میں آ جائے، ہمیں یہ راز سمجھ میں آ جائے کہ اگر مسجد آباد ہو جائے اپنے حقیقی معنوں میں اور اپنے حقیقی منشا کے مطابق اگر آباد ہو جائے تو پوری قوم یہ فلاح و بہبود کی طرف بڑھے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔